باب ما جاء فی التعجیل بالظہر، یکے بعد دیگرے دو ابواب ہیں اور ان دونوں بابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سردیوں میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے، پڑھی جائے، گرمیوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے، تاخیر سے پڑھنا ظہر کی نماز۔ یہ ان دو بابوں کا خلاصہ ہے۔ میں کل بتا رہا تھا کہ فضیلت وقت کے لیے ثابت ہے اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کا حکم صلو، نماز پڑھو، لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فوراً حکم پر عمل کیا جائے۔ بس جب نماز کا وقت داخل ہوا اور اللہ کا حکم صلو متوجہ ہوا تو بندوں کو فوراً حکم بجا لانا چاہیے، یعنی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک بدیہی بات ہے، واضح بات ہے۔ البتہ اگر کوئی حق متعارض ہو تو اس صورت میں اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حق تین ہیں، حق کے مصلیات، حق کے وقت اور حق کے صلاۃ۔ اگر حق کے مصلیات متعارض ہو جائے تو اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں فجر کی نماز گزر چکی، اور حق کے وقت متعارض ہو جائے تو اس صورت میں بھی اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور اس کی مثال ہے گرمیوں کی ظہر۔ حق کے وقت کیا ہے؟ میں نے کل بتلایا تھا، وقت میں خرابی ہے۔ اگر وقت میں خرابی ہو تو اس صورت میں اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوگی، اور وقت میں خرابی نہ ہو تو پھر اول وقت ہی کے لیے فضیلت ثابت رہے گی، ثانی وقت کی طرف فضیلت منتقل نہیں ہوگی۔ سردیوں میں کوئی خرابی نہیں ہے وقت کے اندر، سردیوں میں ظہر کے وقت میں کوئی خرابی نہیں ہے، لہذا اول وقت کے لیے فضیلت ثابت رہے گی۔ بس سردیوں میں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہوگا، اور گرمیوں میں ظہر کے وقت میں خرابی ہے۔ جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں، اور جہنم اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے۔ پر جب جہنم اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے تو اس کے اثرات بھی اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہوں گے، اور اثرات پھیلتے ہیں مطلب اللہ کا غصہ پھیلتا ہے۔
اور جب اللہ کا غصہ پھیل رہا ہے، اللہ کی ناراضگی پھیل رہی ہے، تو وقت میں خرابی ہوئی کہ نہیں؟ جس وقت میں اللہ کی ناراضگی پھیل رہی ہے، اللہ کا غصہ پھیل رہا ہے، اس وقت میں خرابی ہوئی یا نہیں؟ لہذا جب خرابی ہوئی تو اس خراب وقت میں نماز نہ پڑھو بلکہ تاخیر کرو، اور جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے، وہ اثرات جو پھیل رہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں اور موسم ٹھنڈا ہو جائے تو جا کر ظہر کی نماز پڑھو۔ چنانچہ گرمیوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، مستحب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمائیں گے اگلے باب میں کہ یہ جو گرمیوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے افضل ہونے کی بات ہے، یہ ان نمازیوں کے لیے ہیں جو دور دور سے آتے ہیں اور جن کو کہیں جانا نہیں، مثلا عورتیں، انہیں کہیں نہیں جانا، گھر میں نماز پڑھنی ہے، یا مسجد میں جانا ہے مگر قریب ہے مسجد، جیسے اس مدرسے کے اندر طلبا کو کمرے سے نکل کر مسجد میں جانا ہے، کہیں دور نہیں جانا، تو ایسی صورت میں گرمیوں میں بھی ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہوگا۔ ہاں، اگر مصلیوں کو مسجد جانا پڑ رہا ہے اور مسجد دور ہے تو پھر تاخیر سے پڑھنا افضل ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مگر باقی جو تین ائمہ ہیں اور جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ گرمیوں میں ظہر کا جو اول وقت ہے تو ہر ایک کو تاخیر بھی ظہر، چاہے گھر میں پڑھ رہا ہو نماز، چاہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، اور چاہے نماز پڑھنے کے لیے دور جانا پڑ رہا ہو، ہر صورت میں تاخیر سے پڑھنا مستحب ہوگا۔ بہرحال امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلا جو باب قائم کیا ہے ابھی تو وہ دیکھو، اور پہلے باب کا حاصل بس اتنا ہی ہے کہ سردیوں میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے، جلدی پڑھ لینا یعنی زوال کے بعد فوراً ظہر کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ وَبِهِ قَالَ ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو ظہر کی نماز زیادہ جلدی پڑھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور ابو بکر و عمر کی طرح، یعنی حضرت عائشہ اپنے زمانے کے لوگوں پر نقد کر رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ جو ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہو یہ تمہارا عمل سنت کے خلاف ہے۔ حضور تمہاری طرح تاخیر سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ حضور ظہر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے اور ابو بکر و عمر بھی جلدی پڑھا کرتے تھے۔ دیکھو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ابو بکر و عمر کا عمل ملایا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کا یہ طریقہ زندگی کے آخر تک رہا۔ بس اتنا بتلانے کے لیے ابو بکر و عمر کا عمل ملایا جاتا ہے، ورنہ حضور کا جب عمل آ گیا تو حضرات خلفاء کے عمل کی ضرورت رہی نہیں رہی۔ حضور کا عمل سامنے آ گیا تو کسی کے عمل کی ضرورت
اور روات جو ملایا کرتے ہیں، صحابہ جو ملایا کرتے ہیں، وہ یہ بتلانے کے لیے کہ حضور کا یہ جو طریقہ تھا یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک آپ کا یہ عمل رہا۔ چنانچہ آپ کے بعد آپ کے مصلی پر جو خلفاء کھڑے ہوئے ان کا بھی یہی عمل تھا۔ جہاں بھی اس قسم کی تعبیر آئی کہ حضور نے یہ عمل کیا اور ابو بکر و عمر نے یہ عمل کیا، وہاں تعبیر کا متعین مطلب ہے، اور وہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور کا یہ عمل زندگی کے آخر تک رہا، منسوخ نہیں ہوا۔ بہت سے عمل حضور کے منسوخ ہوئے کہ نہیں؟ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہر خفض و رفع میں رفع یدین کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، ہر خفض و رفع میں، رکوع میں جائیں گے تو رفع یدین، اٹھیں گے تو رفع یدین، پھر سجدے میں جا رہے ہیں تو رفع یدین، پھر سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو رفع یدین، پھر سجدے میں جا رہے ہیں تو رفع یدین، حتیٰ کہ سلام پھیرتے وقت بھی رفع یدین۔ کل خفض و رفع، ہر خفض و رفع میں آپ رفع یدین کیا کرتے تھے، ابن ماجہ میں روایت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ رفع آپ نے چھوڑنا شروع کیا، کیونکہ یہ ایک حرکت ہے اور حرکت نماز کے منافی عمل ہے، بس چھوڑنا آہستہ آہستہ شروع کیا تو یہی کیا ہے، آپ کا عمل منسوخ ہونا شروع ہوا۔ اور چھوڑتے چھوڑتے کہاں تک لے گئے آپ؟ صرف تکبیر تحریمہ میں رفع کیا، باقی پوری نماز میں کہیں رفع نہیں کیا۔ اور تکبیر تحریمہ میں رفع کیوں باقی رکھا؟ اس لیے کہ وہ نماز سے خارج ہے۔ دیکھو بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو جب اس نے بر کہا تب نماز شروع ہوئی، اور اس سے پہلے رفع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لہذا تکبیر تحریمہ نے اس لیے رکھا کہ وہ نماز سے باہر ہے، اور نماز کے اندر جتنا رفع کا سب حضور نے چھوڑ دیا، وہ عمل منسوخ ہو گیا۔ تو کوئی یہ سمجھ سکتا ہے حضور ظہر کی نماز جو جلدی پڑھا کرتے تھے یہ آپ کا پہلے کا عمل ہوگا؟ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے؟ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عمل حضور کا بھی تھا اور یہ عمل ابو بکر و عمر کا بھی تھا، یعنی زندگی کے آخری سانس تک حضور کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ ظہر کی نماز آپ جلدی پڑھا کرتے تھے، اور یہ مطلقاً ظہر کی نماز ہے یا سردیوں کی ظہر کی نماز ہے؟ یہ سردیوں کی ظہر کی نماز ہے۔ گرمیوں میں تو آپ تاخیر سے پڑھتے تھے، چنانچہ اگلا باب آ رہا ہے۔ اور حاشیے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھی ہے بخاری شریف کے حوالے سے، یعنی وہ روایت بخاری شریف میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ واذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب سردی زیادہ ہوتی تو حضور ظہر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے، اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو حضور ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے یعنی تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت انس کے حوالے سے حاشیے میں حدیث لکھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وابي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وانس وجابر بن سمرة قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قال علي قال يحيى بن سعيد۔ دیکھو اس حدیث میں ایک راوی آئے حکیم بن جبیر، شعبہ رحمہ اللہ نے ان پر نقد کیا ہے
اس راوی پر جرح کی، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ راوی حکیم بن جبیر اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی ہے، اور شعبہ رحمہ اللہ کا جو نقد ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ ایک حدیث بیان کی انہوں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جس نے لوگوں سے مانگا درا حالے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کو مانگنے سے بے نیاز کر دے، تو یہ مانگنا اس کے لیے قیامت کے دن چہرے میں زخم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہ روایت کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ تو کسی نے کہا وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ کی مقدار کیا ہے؟ یہ جو کہا کہ لوگوں سے مانگا حالانکہ اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس کو مانگنے سے بے نیاز کر دے، تو یہ بے نیاز کتنا مال بے نیاز کرتا ہے؟ تو حکیم بن جبیر نے کہا 50 درہم۔ اگر 50 درہم کسی کے پاس ہے تو مانگنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، بے نیاز آدمی ہو گیا، اب مانگنا جائز ہے۔ یہ بات کہ 50 درہم ما یغنیہ ہے شعبہ رحمہ اللہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا 50 درہم تو بہت بڑی رقم ہے، 50 درہم تو بہت بڑی رقم ہے، 50 درہم ہونے تک تم مانگ سکتے ہو، اس کے بعد نہیں مانگ سکتے۔ یہ بات شعبہ رحمہ اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے حکیم بن جبیر پر قبضہ کر دیا کہ انہوں نے گڑبڑی کی۔ حالانکہ 50 درہم کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، حالات کے اعتبار سے، زمانوں کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے رقمیں اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ ابھی 3 سال پہلے تک کھانے کا جو 3 سال نہیں بلکہ 2 سال پہلے تک، بلکہ 1.5 سال پہلے تک جو کھانے کا تیل ہے تم لوگ لاتے ہو میں 100 روپے میں بوتل ملتی تھی کہ نہیں، اور آج 1.5 سال کے اندر اندر 200 کی ہو گئی ہے نہیں؟ مہنگائی بڑھی ہے نہیں؟ آپ آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں جو چیز ابھی 1.5-2 سال پہلے تک آپ 50 روپے میں لاتے تھے وہ 100 سے زیادہ میں مل رہی ہے۔ تو حالات کے اعتبار سے اور زمانوں کے اعتبار سے اور خصوصی احوال کے اعتبار سے ما یغنیہ کی مقدار اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اکیلا ہے اور ساتھ میں صرف بیوی ہے، اس کو اگر تم 8,000 روپے تنخواہ 2 مہینے کی گزارا کر لے گا کہ نہیں؟ اور ایک شخص ہے اس کے ساتھ بیوی بھی ہے، بچوں کا جھمیلا بھی ہے، 4-5 بچے ہیں، اب وہ 8,000 اور 10,000 میں گزارا کر لے گا؟ اب اس کو تنخواہ زیادہ دینی پڑے گی۔ بس لوگوں کے خصوصی احوال کے اعتبار سے معلومی ہی الگ الگ ہو سکتا ہے۔ بس حضرت شعبہ نے جو انہوں نے 50 درہم معلوم نہیں بتلایا اس کو بڑی رقم سمجھا اور بڑی رقم سمجھ کر کہا کہ یہ جو حکیم بن جبیر ہے یہ گڑبڑ آدمی ہے، اور انہوں نے ان پر قبضہ کر دیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان اور بھی دیگر اکابر کا نام امام ترمذی نے یہ سب حضرات حکیم بن جبیر سے روایت کیا کرتے تھے، اور یہ تمام لوگ حکیم بن جبیر کو ثقہ راوی قرار دیتے تھے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثقہ راوی قرار دیا ہے۔ وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه۔ اس حدیث کی وجہ سے شعبہ نے ان کے بارے میں کلام کیا۔ قال يحيى وروى له سفيان وزائدة،
سفیان ثوری اور زائدہ ائمہ حدیث میں سے ہیں، یہ سب حضرات حکیم بن جبیر سے روایت کیا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَرَ يَحْيَى بِحَدِيثِهِ بَأْسًا، اور یحییٰ بن معین جو ائمہ حدیث میں سے ہیں وہ ان کی حدیث میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے، وہ بالکل صحیح کو سمجھتے تھے۔ قال محمد، یہ امام بخاری ہیں، وقد روی عن حکیم بن جبیر عن سعید بن جبیر عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل الظہر وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس، حضور ظہر پڑھا کرتے تھے جب سورج ڈھل جایا کرتا، اور یہ سردیوں کی ظہر مراد ہے۔ هذا حدیث صحیح باب ما جاء فی تاخیر الظہر فی شدت الحر، جب گرمی زیادہ ہو تو ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرو یعنی تاخیر سے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے پھیلاؤ سے ہے۔ اس ٹکڑے میں مجاز بالحذف ہے، تقدیر عبارت ہے فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ أَثَرِ جَهَنَّمَ، اثر محفوظ محذوف ہے کہ گرمی کی شدت جہنم کے اثرات کے پھیلاؤ سے ہے، یعنی جہنم خود نہیں پھیلتی، اس کے اثرات پھیلتے ہیں۔ میں نے ابھی بتلایا کہ جنت اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے۔ جب جہنم اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے تو اس کے اثرات بھی صفت غضب کا مظہر ہوں گے، اور گرمیوں میں جو ظہر کا اول وقت ہے اس وقت جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں جو اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے، یعنی اس وقت میں اللہ کا غصہ پھیلتا ہے، اور جس وقت میں اللہ کا غصہ پھیلے گا وہ وقت خراب ہوا یا نہیں، اس وقت میں خرابی ہوئی یا نہیں، لہذا اس خراب وقت میں ظہر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بس گرمیوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہوگا، یعنی اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یہ بات کہ ظہر کے اول وقت میں، گرمیوں میں ظہر کے اول وقت میں اللہ کا جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں، یہ تمثیل ہے یا حقیقت کا بیان ہے؟ گرمیوں میں ظہر کے اول وقت میں جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں، یہ تمثیل ہے یا حقیقت کا بیان ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہ تمثیل ہے، نہ جہنم پھیلتی ہے نہ جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں، بلکہ یہ محض ایک
مثال ہے، تمثیل ہے. یعنی جس طرح جہنم اور اس کی گرمی تکلیف دہ ہے، اسی طرح گرمی تکلیف دہ ہے. بس اتنا بتلانا ہے. جس طرح جہنم تکلیف دہ ہے، اسی طرح دنیا کی گرمی بھی تکلیف دہ ہے. لہذا وقت میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، وقت بالکل صحیح ہے. بس جو آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اس کو گرمیوں میں بھی ظہر اول وقت میں پڑھنی ہے. جو محلے کی مسجد میں قریب مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، گرمی سے اس کو بھی کوئی خاص نہیں فرق پڑتا، لہذا وہ بھی اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھے گا گرمی میں. ہاں، جس کو ظہر پڑھنے کے لیے دور مسجد میں جانا پڑ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوگی. دیکھو، اگر تمہیں گرمیوں میں یوں کہا جائے کہ ظہر کی نماز جو زبان چوک ہے اس مسجد میں جا کر پڑھو، تو پریشانی ہوگی کہ اور اس مسجد میں پڑھنی ہو تو پریشانی ہوگی. تو جو قریب مسجد میں پڑھ رہا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے گرمی کی وجہ سے، بس وہ اول وقت میں پڑھے گا. اور جو دور مسجد میں جانا پڑ رہا ہے اسے گرمیوں میں دور جانے میں پریشانی ہوگی، بس اس کو ثانی وقت میں پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی وہ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھے. یہ کس کی بات ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی کی بات کو سمجھے یا نہیں؟ پھر سنو ایک مرتبہ. میں نے کیا کہا؟ یہ جو حدیث میں ہے کہ گرمیوں کی دوپہر میں جہنم پھیلتی ہے، امام شافعی کہتے ہیں یہ حقیقت کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ محض تمثیل ہے. نہ جہنم پھیلتی ہے نہ جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں، بلکہ اس حدیث کا اتنا مطلب ہے کہ جس طرح جہنم اور اس کا عذاب تکلیف دہ ہے، اسی طرح گرمی بھی تکلیف دہ ہے. بس اتنا ہی مطلب ہے. لہذا جب جہنم اور جہنم کے اثرات پھیل نہیں رہے ہیں، اللہ کے غصے پھیل نہیں رہے ہیں اور یہ محض تمثیل ہے، تو وقت میں کوئی خرابی نہیں ہوئی. لہذا جس کو گرمی کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تو تاخیر سے نماز پڑھے گا، لیکن جس کو گرمی کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے وہ گرمیوں میں بھی ظہر اول وقت میں پڑھے گا. میں نے اس کی مثال دی، جیسے عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، مریض گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، بڈھا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اسے کہیں نہیں جانا، لہذا وہ اول وقت میں پڑھے گا. اسی طرح مسجد قریب ہے تو قریب مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں گرمیوں میں کوئی خاص دشواری نہیں ہے، انہیں بھی اول وقت میں نماز پڑھنی ہے. ہاں، مسجد دور ہے اور دور جانا پڑ رہا ہے گرمی میں، تو چونکہ پریشانی ہوگی بس تاخیر سے نماز پڑھ سکتا ہے. اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ حقیقت کا بیان ہے، تمثیل نہیں ہے بلکہ یہ، یعنی گرمیوں میں ظہر کے اول وقت میں واقعی جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں، واقعی. اور جہنم کے اثرات اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے. بس گرمیوں کے اول وقت میں، گرمیوں میں ظہر کے اول وقت میں اللہ کا غضب یعنی غصہ پھیلتا ہے. جب غصہ پھیل رہا ہے تو وقت میں خرابی ہو گئی، اور جب وقت میں خرابی ہو گئی تو اس خراب وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بس ہر ایک کو تاخیر سے نماز پڑھنی ہے، چاہے گھر میں پڑھنے والی عورتیں ہوں، چاہے گھر میں پڑھنے والے بوڑھے اور بیمار ہوں، چاہے قریب کی مسجد میں جا کر نماز پڑھی جا رہی ہو، چاہے دور کی مسجد میں جا کر نماز پڑھی جا رہی ہو، ہر صورت میں
تاخیر سے نماز پڑھنا افضل ہوگا، مستحب ہوگا، کیوں؟ وقت میں خرابی ہے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ ائمہ ثلاثہ۔ اب کوئی اس پر یہ اعتراض کرے کہ گرمی کا تعلق تو سورج سے ہے، سورج ہمارے سر کے قریب جتنا آتا ہے گرمی اتنی بڑھتی ہے، اور جتنا ہم سے دور جاتا ہے اتنا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گرمی کی شدت اور تخفیف اس کا تعلق تو سورج سے ہے، جہنم سے تو تعلق نہیں ہے اس کا۔ آپ کہہ رہے حقیقت کا بیان ہے، تو جہنم سے تعلق ہے کہاں جو حقیقت کا بیان ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کے دو سبب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی چیز کے دو سبب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ گرمی کا ایک سبب تو ظاہری ہو اور وہ سورج، اور دوسرا سبب باطنی ہو اور وہ جہنم کے اثرات کا پھیلاؤ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں تو مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ہمیں یقین کرنا ہے، ہم یقین کرتے ہیں۔ نوعیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے کسی سورج میں کوئی روزن ہو، سوراخ ہو، اور اس سوراخ میں سے جہنم کے اثرات اترتے ہوں اور وہ دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ جانے کیا صورت ہے، ہمیں تو مخبر صادق نے خبر دی ہے، ہمیں ماننا ہے، بات ختم۔ قرآن کریم میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے غائب بک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ غائب بک ہے۔ متقی کون؟ مسلمان کون؟ 6 صفتیں آگے بیان کی گئی، ان میں سے ایک صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ چیزیں جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، نہ حواس سے ظاہرہ سے نہ حواس سے باطنہ سے، ان کا علم صرف انبیاء کے بتلانے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کی صداقت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو مان لینا، یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ غیب پر ایمان لانا جانتے ہو گے؟ جن کا ادراک ہم نہ حواس سے ظاہرہ سے کر سکتے ہیں نہ حواس سے باطنہ سے کر سکتے ہیں، ان کا علم ہمیں انبیاء ہی کے بتانے سے ہوا ہے۔ انبیاء کی صداقت پر اعتماد کرتے ہوئے ان باتوں کو ماننا، یہ کیا ہے؟ علم غیب۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ظہر کے اول وقت میں جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں۔ اب اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ حقیقت کا بیان ہے، اور ظہر کے اول وقت میں واقعی جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں، یعنی اللہ کا غصہ پھیلتا ہے، لہذا وقت میں خرابی ہے۔ اور جب وقت میں خرابی ہوئی تو اس موقع پر جب کہ اللہ کا غصہ پھیل رہا ہو، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔ اور یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے، چاہے گھر میں نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے دور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والے ہوں۔ وفي الباب عن ابي سعيد وابي بكر وابن عمر والمغيرة
القاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. امام شافعی کا قول میں نے بھی بیان کیا، اس کو لا رہے ہیں. قال الشافعی انما الابراد بصلاة الظهر اذا كان مسجدا ينتاب اهله من البعد. امام شافعی کہتے ہیں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنے کا حکم اس وقت ہے کہ جب کہ مسجد میں نمازی دور سے حاضر ہوتے ہیں. فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر. بہرحال تنہا نماز پڑھنے والا اور وہ شخص جو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، بس اس کے لیے مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ وہ گرمیوں کی شدت میں بھی نماز کو مؤخر نہ کرے بلکہ اول وقت میں پڑھے. امام ترمذی رحمہ اللہ امام شافعی کے قول کو رد کر رہے ہیں. امام شافعی کے قول کو رد کس طرح کیا؟ حضرت ابو ذر کی ایک حدیث ہے جو میں تمہیں پہلے سنا رہا تھا 2 دن پہلے اور اس کا حوالہ دے رہا تھا. وہ حدیث سفر کا موقع ہے، کسی جگہ پر فوج نے پڑاؤ کر رکھا ہے. جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مقرر مؤذن تھے اذان دینے کا ارادہ کیا. حضور نے روک دیا، اب ریدو بالصلاۃ، ابھی ٹھہرو، نماز کو ٹھنڈا ہونے دو. کچھ وقت کے بعد انہوں نے پھر ارادہ کیا، حضور نے پھر روک دیا. کچھ وقت کے بعد پھر ارادہ کیا، حضور نے پھر روک دیا. کچھ وقت کے بعد پھر ارادہ کیا، حضور نے پھر روک دیا. یوں ہی سلسلہ رہا. راوی کہتے ہیں حتی رأینا فیء التلول، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا. اور بخاری میں روایت ہے حتی رأینا فیء التلول مثلہ، ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا، وہ اس کے برابر ہو گئے. اس کے بعد حضرت بلال کو اجازت دی گئی، انہوں نے اذان کہی اور اس کے بعد جماعت سے نماز پڑھی. امام ترمذی یہ حدیث پیش کر کے استدلال کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہاں نمازیوں کو دور سے آنا ہے، بھائی سفر کا موقع ہے اور سب کے سب ایک ہی میدان میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں تو کسی کو دور سے نہیں آنا. آبادی میں تو کسی کو دور سے آنا پڑ سکتا ہے، لیکن سفر میں جنگل میں پڑاؤ کر رکھا ہو تو کسی کو دور سے آنا ہے یا سارے مصلی برابر برابر ہیں؟ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ٹھنڈی کروائی اور خوب ٹھنڈی کروائی. معلوم ہوا کہ مصلی چاہے دور سے آنے والے ہوں، چاہے قریب سے آنے والے ہوں، چاہے مسجد کے اندر ہی رہنے والے ہوں، چاہے گھروں میں رہنے والے لوگ ہوں، سب کو ظہر کی نماز گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنی ہے. یہ امام ترمذی نے استدلال کیا اور امام شافعی کے قول کو رد کیا. قال ابو عیسیٰ ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. امام ترمذی کہتے ہیں اس شخص کا قول جو ظہر کی تاخیر کا قائل سخت گرمیوں میں، اس کا قول زیادہ
اب یہ روایت جو ابو ذر کی پیش کی ہے اس روایت کو سند کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة المهاجرين بالحسن عن زيد بن وهب بن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر قال حتى رأينا فيء التلول یہاں تک کہ ہم نے تیلوں کا سایہ اور میں نے بتلایا تھا جزیرۃ العرب اپنی حالت پر واقع ہے. جا کر دیکھو تیلوں کا سایہ ایک مثل میں پڑے گا ہی اور تیلوں کا سایہ وہ بھی تیلوں کے وقت بخاری کی روایت میں ہے اتنا سایہ ایک مصرع میں پڑے گا ہی نہیں, یہ دو مصرع میں ہوگا. اور ظاہر بات ہے حضور نے یہ نماز دوسرے مصرع میں پڑھی ہے, بس پتہ چلا کہ دوسرا مصرع بھی ظہر کا وقت ہے. تیلا پورا پہاڑ ہے, پہلے اس پر سورج چڑھے گا پھر اترے گا پھر سایہ پڑنا شروع ہوگا تو ٹائم لگے گا کہ اور یہ مثل اول میں نہیں ہوگا, مثل ثانی میں ہوگا. اس روایت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث جبرائیل میں نسخ ہوا ہے. شروع میں ظہر کا وقت ایک مصرع تک اور اصل دوسرے مصرع سے پڑھی گئی ہے, مگر اس موقع پر حضور دوسرے مصرع میں جا کر ظہر پڑھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے حضور کی اس نماز کو قضا تو کہہ نہیں سکتے, ماننا پڑے گا کہ اس حدیث میں نسخ ہوا ہے اور ظہر کا وقت بڑھایا گیا ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کا قول جس کو صاحب متون میں لیا ہے, جس کو ظاہر روایت کہا جاتا ہے اور جس پر بکر صغیر کے علماء کا فتویٰ ہے, وہ یہی ہے کہ ظہر کا آخری وقت دو مصرع تک ہے اور تیسرے مصرع سے عصر کی نماز شروع ہوتی ہے. ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.